نماز ظہر کے بعد ایک سورت پڑھنے والا 3 دن میں 300 کروڑ حاصل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو، یہ سچا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج قرآن پاک کی ایک مختصر ترین سورت کے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی جامع اور مختصر سورت ہے، لیکن اس کے کمالات، اس کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے آسان سا وظیفہ، سیکنڈوں کا وظیفہ ہے، 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگے گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا طاقتور وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اس کے پڑھنے کا وقت ظہر کی نماز کے بعد ہے۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کر لیں، چاہیں تو اس وقت میں آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنا اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنی آپ کی پیسوں کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے اس وظیفے کو جس کو بھی 1 مرتبہ پڑھنے کا بھی بتایا، اپنی زندگی میں جس بھائی بہن نے صرف 1 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا، اس نے پھر زندگی میں کبھی پیسوں کی تنگی نہیں دیکھی، اس کی پیسوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگ پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں موجود ہوں، یہ وظیفہ آپ ظہر کی نماز کے بعد اگر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی آپ لوگ کہو گے کہ واقعی میں آپ نے کوئی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہمیں بتلایا، آپ نے ہمیں ایسا وظیفہ بتلایا کہ ہمارے رزق اور پیسوں کی پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، آپ لوگ ہمیشہ مجھے کمنٹس واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں کہ ہمارے رزق کی جو ہے وہ پریشانی ہے، ہمارے پیسوں کی پریشانی ہے، ہمارے اوپر بے شمار قرضہ ہے۔ اکثر آپ لوگوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے، کیونکہ میری ویڈیوز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے رزق اور دولت کے وظائف کو لے کر ہی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے گھر میں فاقے ہیں، جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، غربت ہے، مفلسی ہے، لاچاری ہے۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تقریباً 99% جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں شدید مشکلات آ چکی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ظہر کی نماز کے بعد آپ کو وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے یہ آسان ترین وظیفہ ہے، سب سے آسان وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ لیکن جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو اسی ترتیب سے یہ عمل کر لینا ہے، اسے بالکل اسی ترتیب سے آپ لوگ کر لو گے۔ میں جس ترتیب سے خود ہی عمل کرتا ہوں، میں خود یہ عمل جس ترتیب سے، جس طریقے سے کرتا ہوں، اسی طریقے سے آپ لوگ بھی کر لو گے۔ تو میرے بھائی بہن، مجھے 2 طرح کے میسج آتے ہیں واٹس ایپ پر۔ کچھ کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ فوری طور پر ہمارے کام بن جاتے ہیں، آپ جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں ہمارا فوری طور پر کام بن جاتا ہے۔ اور کچھ میرے بھائی بہن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 4 5 مرتبہ وظائف پڑھ لیے لیکن ہمیں ابھی تک فائدہ نہ ہو سکا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وظائف پڑھنے سے آپ کو ضروری فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی پہلے آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کے بعد میں دنیا بنتی ہے۔ کچھ لوگوں کو فوراً دنیا مل جاتی ہے، لیکن آپ لوگ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآنی آیات پڑھو، اللہ پاک کا نام پڑھو اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جس ترتیب سے بتاتا ہوں اسی ترتیب سے پڑھا کرو۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کرو اور بے دلی سے، بے ترتیب سے اور جلد بازی میں وظیفہ نہ کیا کرو، اور جب بھی وظیفہ پڑھو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھا کرو۔ اور آپ لوگ وظیفہ جب پڑھنے لگو تو اس دوران کسی سے بات چیت ہرگز نہ کرو، پورا اپنی توجہ وظیفے پر دو، اور وظیفہ جب آپ لوگ شروع کرو تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ جب پڑھ لو تو اس کے بعد بھی نہ بتاؤ کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھو، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، ان پر عمل کرو، ساتھ میں وظائف پڑھو، اور ساتھ میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، روزانہ استغفار
استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھو، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی آپ کو لازمی کرنی ہے۔ آپ لوگ صرف وظائف پڑھتے رہو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کے وظائف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہوگی، استغفار کی تسبیح پڑھو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف بھی پڑھیں، ہم پورا دن جھوٹ بولیں، غیبت کریں اور طرح طرح کی جانے انجانے میں گناہ بھی کرتے رہیں اور ہمارے وظائف اثر کریں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ بالکل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، بالکل اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اور پھر آپ لوگ دیکھیں استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور جو میں نے طریقے بتائے ہیں آپ کو ان پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف وظیفہ پڑھ لیں، وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر گناہ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ کو کیسے فائدہ ہوگا۔ تو گناہ کو چھوڑ کر وظائف کی طرف آئیں، تمام گناہوں کو اپنے چھوڑ دیں، نماز کی پابندی کریں، جتنا ہو سکے اللہ پاک کی راہ میں دیتے جائیں، جتنا ہو سکے 10 20 1 2 جو آپ کی طاقت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، اللہ پاک کی راہ میں آپ لوگ خرچ کرتے جائیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ سمجھ لیں۔ آج کا وظیفہ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد کسی بھی دن کر لو، وظیفہ درود پاک پڑھ کے شروع کر دیں۔ وظیفہ اگر روز پڑھنا چاہیں تو روز بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد پڑھ لیں تو کافی بہتر ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کیا ہے، چھوٹا سا تو عمل ہے، آپ کو تو اس کا فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے، اس کا جتنی مرضی پڑھ لو، زندگی میں جتنا پڑھو گے، یہ وظیفہ جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہے، یہ سمجھ لو جتنا اس وظیفے کو پڑھو گے اتنی آپ کے رزق کی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے آپ کے رزق کی پریشانی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ جب وظیفہ شروع کرو تو کوشش کرنا ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اگر تسبیح نہ ہو تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ تسبیح آپ کو لے کر ہی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد کو پڑھ لو، کوئی بھی درود پاک آپ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لو، جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لو۔ میں نے 2-3 درود پاک بتایا آپ کو، جو یاد ہو وہ پڑھ لو، یا جو میں نے بتایا وہ پڑھ لو۔ ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ پاک درود پڑھنے والے کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس کی مشکلات و پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، اور اس کے لیے ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیدنا علی ابن طالب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معون میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ درود شریف کے بارے میں اقوال و آثار صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز
عزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ امام ابن حجر مکی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا، میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی بے شمار کیے تو سو درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب میں فرماتے ہیں کہ جب آدم کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا ان پر حلال ہو گئی۔ محترم ناظرین، جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلا جو وظیفہ پڑھنا ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اس طریقے سے آپ کے پاس اگر تسبیح نہ ہو تو اس سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ سیدھے ہاتھ کی آپ لوگ 4 انگلیوں پر پڑھیں گے، 12 مرتبہ پہلی انگلی پر، 3 مرتبہ اس کے برابر والی انگلی جو دوسری انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی اس پر 3 مرتبہ، چاروں انگلیوں پر 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے تو 12 مرتبہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ آپ کو 12 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ یا سلامو کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے۔ قرآن پاک کی نہایت ہی مختصر ترین سورت ہے لیکن اس کے کمالات اور معجزات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے، تو اس سورت کو آپ نے 11 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح سے آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو خلوص دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر تیسرا وظیفہ یا غنیو، 3 وظائف ہیں۔ بس میرے بھائیوں میری بہنوں، اور اس عمل کی میں اپنے تمام جو میرے بھائی بہن پوری دنیا میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اجازت عام ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ظہر کے نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ کوشش کریں نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ دوبارہ سے سماعت فرما لیں تاکہ اس کو پڑھتے وقت کوئی بھی غلطی، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کا وظیفہ ضائع جا سکتا ہے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اب آپ کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی مراد کے لیے یا کسی بھی مشکل کام کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا 1 مرتبہ، پھر 12 مرتبہ یا سلامو پڑھ لیا۔ اب آگے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے وہ سورۃ کوثر کا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ ہے یا غنیو، اس کو بھی آپ نے 12 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے لیکن تعداد اس کی تھوڑی کم ہے، ٹوٹل 12 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دکھ تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمارے تمام بگڑے کام حل کر دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر